کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وصفینا مولانا محمد طب القلوب ودوائہا وافت الابدان وصفائہا والنور الابصار وضیائہا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا یا صاحب الجمال و یا سید البصر یا صاحب الجمال و یا سید البصر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور جسے صرف حق ہی قبول ہو جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو جو نہ دب سکے نہ جھک سکے اسے کربلائے ہی راس ہے جو نہ جھک سکے نہ دب سکے اسے کربلائے ہی راس ہے اور شمشیر بکف دشمن ہو کھڑا اور کوئی سجدے میں ہو پڑا یہ کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں یہ کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں بعد قتل کے مقتل سے یہ آئی صدا بعد قتل کے مقتل سے یہ آئی صدا سر ہے یہ حسین کا کاٹا تو جا سکا جھکایا نہ جا سکا بعد قتل کے مقتل سے یہ آئی صدا سر ہے یہ حسین کا کاٹا تو جا سکا جھکایا نہ جا سکا حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح ارے یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں حسین پھیلے ہے زمانے میں روشنی کی طرح حسین پھیلے ہے زمانے میں روشنی کی طرح ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک کی دالیانی چاول کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ اہل بیت کی محبت میں، شہدائے کربلا کی محبت میں لگاتار 10 یا 11 دنوں سے ہماری محفل چل رہی ہے، اور یہ محبتیں دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، خیر کثیر اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ اسی محفلوں کے صدقے ہماری بخشش عطا فرمائے گا۔ اسی امید پر تو ہم لوگ زندگی جی رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ رب کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ یہ تو الہی جو اہل بیت اطہار ہے ان کی اولاد طیبات کے صدقے، سادات کرام کے صدقے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامانے آل رسول کا صدقہ ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو۔ یہ اہل بیت اطہار کے صدقے ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم ایسے اعمال کریں، ایسی نیکیاں کمائے جو ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ معزز سامعین کرام، سورہ اعراف قرآن مقدس میں ایک سورت ہے، سورہ اعراف۔ اب مفسرین سے آپ پوچھیں گے نا، الگ الگ تفسیریں ہیں، تو مفسرین سے پوچھیں گے
کہ یہ آراف کیا ہے، آراف کہتے کسے ہے؟ تو مفسرین جواب دیتے ہیں بہت ساری تفسیریں. ایک تفسیر یہ ہے آراف کی کہ کل میدان قیامت میں حشر برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میزان عمل پہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، لوگ ایک ایک نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کہیں سے ایک نیکی مل جائے تاکہ میری بخشش ہو جائے اور میں جنتی ہو جاؤں. جانتے ہو میدان قیامت میں ایک بلند مقام ہوگا جسے آراف کہتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں یہ آراف کیا ہے کہ ایک بلند مقام ہوگا. ایک روایت یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان کی جو جگہ ہے نا اسے آراف کہتے ہیں. الگ الگ تفسیریں ہیں، لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ میدان قیامت میں ایک بلند مقام ہوگا، اور اس بلند مقام پر جانتے ہو کون ہوگا؟ اس بلند مقام پر مولا کائنات شیر خدا تشریف فرما ہوں گے، حضرت جعفر طیار ہوں گے، حضرت امام حسن ہوں گے، حضرت امام حسین ہوں گے، اہل بیت اطہار، نبی کی اولاد، نبی کے اہل بیت اس آراف بلند مقام پر موجود ہوں گے. رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب کی اہل بیت، محشر پہ نظر کرو، جو بھی تمہارا چاہنے والا نظر آ جائے. میدان محشر میں جس نے تم سے دنیا میں محبت کی تھی، تمہاری اولاد سے جس نے محبت کی تھی، آج میدان قیامت میں تم دیکھتے جاؤ، ان کے چہروں کو پہچانتے جاؤ، اشارہ کرتے جاؤ، جنت میں عطا کرتا جاؤں گا. جنہوں نے دنیا میں تم سے محبت کی تھی، اہل بیت سے محبت کی تھی، سادات سے محبت کی تھی، کہاں آج میدان محشر میں انہیں اس کا صلہ دیا جا رہا ہے. ان وفاؤں کا، ان محبتوں کا کل میدان قیامت میں بدلہ ملے گا. رب فرمائے گا اے نبی کی اہل بیت، صرف تم اشارہ کرتے جاؤ، بخشتا میں جاتا ہوں، جنت میں عطا کرتا جاتا ہوں. تو یہ رات کی تاریکی میں ہمارا جمع ہونا، گھروں میں بیٹھ کر وقت نکال کر ایسی محفلوں میں شامل ہونا، یہ رہے گا جانے والا نہیں ہے. اللہ بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا، خیر کثیر اللہ تعالی ہمیں عطا فرمانے والا ہے. معزز سامعین کرام، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان اللہ مع الصابرین، بہت مشہور و معروف آیت کریمہ، ہر بندہ جانتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن ہم صبر کرتے نہیں ہیں نا. اتنی مشہور و معروف آیت، اتنی آسان، اس کا ترجمہ بھی بڑا آسان ہے، چھوٹے بچے بھی سمجھ جاتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہیں آپ کو قرآن میں دوسری ایسی آیت نہیں ملے گی کہ رب فرمائے ان اللہ مع المصلین، کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے یا زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہے. ہاں انہیں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن اللہ نے اپنی معیت، اپنا ساتھ اگر کسی کے ساتھ ذکر کیا ہے تو وہ صابرین کا ذکر ہے. تو صبر تو بہت بڑی نعمت ہے. یہ صبر کرنا ایک خزانہ ہے جو بندے مومن کو حاصل ہوتا ہے. لیکن آج ہم بے صبر ہو گئے ہیں. خدا را صبر کی اہمیت سمجھیے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین کی اولادوں میں ہے، امام حسین کے پوتے ہیں، پر پوتے. امام جعفر صادق، ان سے کسی نے پوچھا کہ صبر کا مقام کیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، جانتے ہو صبر کا مقام؟ جس طرح ہمارے جسم میں سر کا مقام ہے نا، اگر سر کٹ جائے تو جسم کی کوئی ویلیو تھوڑی ہے. جو مقام سر کا ہے وہی مقام دین میں صبر کا ہے. اسی لیے اللہ نے کسی عبادت کے ساتھ، کہ حج کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، نماز پڑھنے والا، کوئی بھی عبادت کرنے والا ہو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. ہاں انہیں اجر عطا کروں گا، انہیں ان کی عبادتوں کا ثواب دوں گا، لیکن اب اللہ نے اپنے معیت کی بات کی، ساتھ کی بات کی ہے، تو کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. حضرت امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں جس طرح ہمارے جسم میں جو مقام سر کا ہے، اگر سر کٹ جائے جسم کی کوئی حیثیت نہیں، کہاں وہی مقام دین اسلام میں صبر کا ہے، کہ اگر صبر نہ ہو تو پھر اس کے دین کا کوئی مطلب نہیں. جو صبر نہ کرے نا،
جس کے پاس صبر نہ ہو، ارے وہ تو عبادت بھی نہیں کر پائے گا نا. جو صابر ہوگا وہی تو وقت نکال کر، کام کاج میں سے نکال کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے گا نا. جو صابر ہوگا وہی تو روزہ رکھے گا نا. ہر ایک کو اللہ تھوڑی طاقت دیتا ہے روزہ رکھنے کی، توفیق دیتا ہے. جس کے پاس صبر ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، 15 گھنٹے 12 گھنٹے کوئی بات نہیں، میں بھوکا پیاسا رہ لوں گا. امام حسین کی محبت میں رہنا ہے نا. یہ عاشورے کے روزے رکھے ہیں مولا حسین کی محبت میں، شہدائے کربلا کی محبت میں، کوئی بات نہیں میں صبر کر لوں گا. جب وہ 3 دن بھوکے پیاسے رہے ہیں تو میں 12-15 گھنٹے نہیں رہ سکتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو صبر نہیں، جس کا صبر دین میں صبر کا وہ مقام ہے جو جسم کا مقام سر کا ہے. جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر صبر نہ ہو تو حج کرنے کوئی جا سکتا ہے؟ بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہے، بڑے اتنا دور کا سفر. المختصر زیادہ میں اس کو کھینچنا نہیں چاہتا. اور قرآن کریم میں ذرا دیکھیے نماز کا بدلہ اللہ نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، روزہ رکھے گا اس کو اتنا ثواب، ہر عبادت کا ثواب لکھ دیا ہے. لیکن صبر کا ثواب جانتے ہو؟ ان اللہ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابروں کو جب اللہ اجر عطا فرمائے گا نا بغیر حساب عطا فرمائے گا. نمازیوں کو ملے گا تو لمیٹڈ ملے گا، زکوٰۃ دینے والوں کو ثواب ملے گا تو لمٹ میں ملے گا، حج کرنے والے کو ثواب ہے تو اس کی لمٹ ہے. لیکن صابر جو صبر کرتا ہے، رب فرماتا ہے ان اللہ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتا ہے میں اسے بغیر حساب عطا کروں گا. صبر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. یہ کورونا وائرس چل رہا ہے، لاک ڈاؤن 4 آ گیا ہے، لوگوں کے کام دھندے بند ہے، بیماریاں اتنی پھیلی ہے، اتنے جنازے اٹھ رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بھی بہت سے گھروں میں جنازے اٹھے ہیں. ہمارے مسجد کے نمازی حاجی اسحاق بھائی کھتری، رونق تھی ہماری مسجد کی، اب نہیں رہے. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. جے امبے کے اندر حاجی غلام حسن بھائی، بڑے نمازی آدمی، بڑے خوددار آدمی، بڑی شان سے زندگی جی ہے، محنت مزدوری کر کے. حاجی غلام حسین بھائی منصوری، اللہ انہیں بھی جنت نصیب فرمائے. ہمارے سکندر بھائی کی گھر میں سے ان کی اہلیہ، ان کی ایک ہی سال میں ان کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا، ان کی اہلیہ کا بھی وصال ہو گیا. اللہ انہیں بھی صبر عطا فرمائے. صبر کو کس کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسے بہت سارے ہیں جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو اللہ ہمیں بھی شہدائے کربلا کے صدقے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار بیمار ہیں، ہاسپٹلوں میں ہے، دعائیں کرتے ہیں، فون کرتے مولانا دعا کرو کہ ہمیں اللہ سب انہیں شفا عطا فرمائے. ہمارے پتیل حسین بھائی وہ بھی بیمار ہے، ان کی والدہ بھی بیمار، ان کے بھی لیے دعا کرے کہ اللہ ایسی محفلوں کے صدقے. جناب عبدل بھائی اسماعیل پٹیل، ان کا بھی ابھی وصال ہوا. تو بہت سارے ایسے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے. تو صبر کی ضرورت تو ہمیں سب سے زیادہ ہے. اور صبر کا مقام جس طرح امام جعفر صادق نے بیان فرمایا کہ جسم میں سر کا جو مقام ہے، سر کٹ جائے جسم کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طریقے سے صبر کا مقام ہے. جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا. جو بے صبرا ہوتا ہے نا وہ تو اپنا ایمان بھی گوا دیتا ہے نا، کچھ بھی نہیں رہتا ہے اس کے پاس. تو صبر بہت بڑی نعمت ہے، صبر بہت بڑا خزانہ ہے، صبر بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے. اللہ جسے صبر دے دیتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرا مت. ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں نا اللہ ان کے ساتھ ہے. بہت ساری تفسیریں ہیں، میرے پاس وقت زیادہ ہے نہیں ہے. میں آج سب سے بڑے صابر کی بات کرنے آیا ہوں. کس کی بات کرنے آیا ہوں؟ سب سے بڑے صابر. شہید کا مقام بڑا بلند ہے. امام حسین نے صبر کیا، بڑا اونچا صبر ہے. امام حسین جیسا صبر نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، سید الشہداء ہے، شہیدوں کے سردار ہے. بڑا اونچا مقام ہے میرے امام کا. لیکن کربلا کے میدان میں قتیل خنجر احساس کیسا ہوتا ہے؟ اگر دیکھنا ہو تو امام زین العابدین کو دیکھ لو. قتیل خنجر احساس کیسا ہوتا ہے؟ اگر دیکھنا ہو
تو امام حسین کی ہمسرہ سیدہ زینب کبریٰ کو دیکھ لو. قتیل خنجر احساس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایک شہید ہوتا ہے نا، جاتا ہے اللہ کی راہ میں، تلواریں، نیزے، زخم کھاتا ہے، پھر اللہ کی راہ میں جان آفری کو کر دیتا ہے، شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں. لیکن بعد میں اسے معلوم نہیں، کھلی آنکھوں سے تو وہ نہیں دیکھتا نا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، جسم سے روح نکل گئی. اب بظاہر وہ کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھتا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا تکلیفیں، مصائب و آلام آئے ہیں. شہید اللہ کی راہ میں گیا، اللہ نے اسے اونچا مقام دے دیا. شہید اعظم امام حسین ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن قتیل خنجر احساس ہونے کی صورت میں جانتے ہو میں شہید اعظم کس کو مانتا ہوں؟ امام زین العابدین کو مانتا ہوں. جو شہید اعظم ہے، قتیل خنجر احساس ہونے کی صورت میں میں شہید اعظم سیدہ زینب کبریٰ کو مانتا ہوں. ارے شہید گیا ہے میدان کارزار میں، گیا اللہ کی راہ میں جان قربان کی ہے، بڑا اونچا مقام ہے شہداء کا. لیکن ذرا اس بہن کو تو پوچھو، سیدہ زینب کبریٰ کو، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا پورا کنبہ، اپنا پورا خاندان اجڑتے ہوئے دیکھا ہے. اس امام زین العابدین سید سجاد علی اوسط، انہیں تو جا کے پوچھو کوئی کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پورا معرکہ کربلا، پورا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ قتیل خنجر احساس، وہ کہتے ہیں نا احساس بڑھا دیتا ہے، ہر درد کی شدت محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی. احساس بڑھا دیتا ہے. آج ہمیں احساس نہیں ہے نا، آج ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے. اگر احساس کرو گے نا تو کربلا سمجھ میں آئے گی. کربلا سننا الگ چیز ہے، کربلا کے واقعات کو سننا ایک الگ چیز ہے، لیکن اسے سمجھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. سن تو کوئی بھی سکتا ہے کربلا کے واقعات، کربلا کو سننا آسان ہے، کربلا کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. اور جو سمجھ جاتا ہے نا پھر اس پر عمل کرنا اور بڑا مشکل ہے. کربلا کس کا نام ہے؟ کربلا آب حیات کا نام ہے. کربلا کیا ہے؟ کربلا آب حیات ہے. جو کربلا سمجھ جاتا ہے اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے، حیات جاویدہ. جیسے اس نے آب حیات پی لیا ہو، ایسی زندگی ملتی ہے کربلا کو سمجھنے کے بعد. تو احساس بڑھا دیتا ہے، ہر درد کی شدت محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی. ہمارے اندر احساس نہیں ہے، ذرا محسوس تو کرو امام زین العابدین پہ کیا گزری ہوگی، وہ کیسا خونی منظر رہا ہوگا، جن کا سارا گھر کا گھر لٹ گیا. ارے ہمارے تو ایک جنازہ ہوتا ہے نا گھر میں تو مہینوں تک تو ہم اسی غم میں رہتے ہیں، ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، پانی نہیں اچھا لگتا. امام زین العابدین کے دل پہ کیا گزری ہوگی، سیدہ زینب کبریٰ کے دل پر کیا گزری ہوگی، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے. یہ احساسات ہے، ان احساس کو، ان فیلنگز کو میں لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا. بس آپ محسوس کرو کہ وہ منظر کتنا دردناک منظر ہوگا کہ جن کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ لٹ گیا. ارے امام حسین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں نا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت قربانی دی ہے. ذرا ان کے گھر والوں سے تو پوچھو، امام ان کے نزدیک ان کا مقام کیا تھا امام حسین کا. اتنی بڑی ہستی، روئے زمین پر نبی کا کوئی دوسرا نواسا موجود نہ تھا، اور امام حسین کے مقابلے میں کوئی دوسرا اتنی فضیلت والا نہ تھا. روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہستی اس وقت امام علی مقام تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے ہیں. کتنے دردناک وہ منظر رہے ہوں گے. یہ شام غریبہ جو گزری ہے نا کربلا میں، امام حسین کی شہادت کے بعد جو شام آئی ہے، جو رات گزری ہے، پوری رات ان اسیران کربلا نے، اہل بیت اطہار نے، انہوں نے کیسے یہ رات گزاری ہوگی. ذرا تصور تو کرو، احساس تو کرو. سب کے جسم پڑے ہوئے، سب کی تمام شہداء کے سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے. امام حسین کے سر کو بھی خولی بن یزید جسم سے جدا کر کے
اپنے پاس لے گیا ہے، سارے شہداء کے جسموں کو سے سر مبارک کو جدا کر دیا گیا ہے، اور گھوڑوں کو ایک ساتھ میں سب کے جسموں کو لٹایا ہے میدان کربلا میں، اور گھوڑوں کی نال بندی کی گئی ہے، اور سب گھوڑے ایک ساتھ دوڑاتے ہیں گھوڑوں کو، اور جیسے ہی شہداء کے جسم قریب آتے اچانک لگام کھینچتے ہیں، گھوڑے اونچے ہوتے ہیں، اور پھر گھوڑوں کے قدم ان لاشوں پہ پڑتے ہیں، مقدس لاشیں شہداء کی۔ شہداء کے دنیا میں بڑے ظلم ہوئے ہیں، لیکن کربلا جیسا ظلم تو کہیں نہیں ہوا۔ ارے تمہیں دشمنی تھی، تم نے دشمنی ختم کی، تم نے انہیں شہید کر دیا، لیکن لاشوں کے ساتھ ایسی بے حرمتی، شہداء کے جسموں کے ساتھ ایسی بے حرمتی، کائنات نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ امام عالی مقام جب سجدے میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں نا، تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ اللہ کے مقرب فرشتے رب سے عرض کرتے ہیں مولا یہ کیسا منظر ہے؟ رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، تمہیں معلوم نہیں جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی مورت بنائی تھی، تو تم نے پوچھا تھا مولا یہ کیوں بنا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کی مورت، آدم علیہ السلام کے پتلے کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو میں نے تم سے کہا تھا کہ میں انہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں اپنا خلیفہ بنا کر۔ تو یہ فرشتوں تم نے پوچھا تھا مولا نحن نسبح و نقدس لک، کیا مولا ہم تیری تسبیح نہیں بیان کرتے؟ مولا ہم تیری تقدیس بیان کرنے والے نہیں ہیں مولا؟ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، مولا ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے، تیرا ہر حکم بجا لاتے ہیں، مولا پھر تو آدم علیہ السلام کو کیوں بنا رہا ہے؟ تم فرشتوں میں نے اس وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو تم جانتے ہو نا، جو تم جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے فرشتوں یہ ایک راز ہے۔ جب امام علی مقام سر سجدے میں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جہاں جہاں آفری کے نام کر رہے ہیں، رب نے فرمائے فرشتوں آج دیکھ لو دشت کربلا میں جو میں نے کہا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں یہ فرشتے تم نہیں جانتے، یہ راز آج کھلا ہے کہ فرشتے کتنی بھی عبادت کر لے لیکن اپنا سب کچھ قربان کر کے فرشتے میری راہ میں جان قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی ہو سجدے میں پڑا، یہ کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ فرشتے سجدے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسا سجدہ حسین نے کیا ہے، جیسا سجدہ حسین نے کیا ہے، سجدہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد کے جو منظر ہے، جو واقعات ہے، بڑے دردناک واقعات ہے۔ ایسے واقعات کے لفظ ساتھ نہیں دیتے کہ ہم کیسے سمجھائے آپ تک وہ بات، وہ احساس، وہ دردناک واقعات کو ہم کیسے بیان کریں کہ ان ظالموں نے، ان یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں کتنا ظلم کیا۔ یہ تو ایک سینہ تھا سید سجاد کا، زین العابدین کا، اللہ نے کتنا بڑا جگر عطا کیا تھا امام زین العابدین کو۔ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کبھی بھی کربلا میں اور کربلا کے بعد بھی پوری زندگی امام زین العابدین کو اٹھا کے دی، کبھی آپ نے بد دعا نہیں دی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا مگر یزیدیوں کے لیے آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی ہے، یہ نہ کبھی بدلہ لیا ہے کہ چلو انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا ہم ان سے بدلہ لیں گے، کیونکہ جانشین حسین ہے نا۔ امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے جانشین ہے، امام حسین کے خلیفہ ہے۔ یہ عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہندوستان تشریف لائے ہیں نا، جنہوں نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، اللہ کی پہچان جنہوں نے ہمیں عطا کی ہے، وہ خواجہ اجمیری جانتے ہو کس کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ بہاؤالدین نقشبندی کس کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، حسن عسکر، یہ جتنے بھی امام ہیں یہ سب کس کی اولاد میں آئے ہیں؟ یہ امام زین العابدین کی اولاد میں آئے ہیں۔ اور امام زین العابدین بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں جلدی جلدی مقام بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے نواسے، سبط پیغمبر، شہید کربلا، امام مولا علی، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جانشین بنے ہیں، امام حسین نے جو خلافت
اپنے بیٹے زین العابدین کو دی ہے، تو زین العابدین کا مقام کتنا بلند ہے، یہ کتنے بڑے امام ہے جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء اپنے تاج اپنے امامے جن کے قدموں میں رکھتے نظر آتے ہیں۔ امام زین العابدین کا مقام تو سمجھو، آج جتنے سادات حسینی سادات ہیں نا، وہ امام زین العابدین کی اولاد سے ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا کہ امام میں حسین کے جو جانشین ہے امام زین العابدین، ان کا مقام کیا ہے، اور انہوں نے کیسا صبر کیا تھا کربلا کے میدان میں۔ امام زین العابدین جانتے ہو کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سحر بانو، غزالہ سحر بانو۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ جب کیسر کسرا فتح ہوا نا، ایران فتح ہوا، تو ایران کا جو بادشاہ تھا کیسر، یہ اس کی بیٹی ہے، ایران کے بادشاہ کی بیٹی۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا مدینہ کے اندر، مال و سامان ایران کی فتوحات اور مال غنیمت لے کر جب مجاہدین مدینے کی بستی میں آئے ہیں، حضرت عمر فاروق کے سامنے مال غنیمت پڑا ہے، قیدیوں کو قید کیا گیا ہے، انہی قیدیوں میں ایک شہزادی ہے جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، جس کا نام غزالہ سحر بانو ہے۔ مال غنیمت تقسیم کیا گیا، قیدیوں کو بھی رکھا گیا، تو باتیں ہوئی کہ یہ جو بادشاہ ہے ایران کے بادشاہ کی بیٹی، کہا اس کا کیا کیا جائے، شہزادی ہے، یہ تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے۔ تو لوگوں نے بات کی کہ اے امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، کہاں یہ شہزادے ہے تو ان شہزادی کا نکاح شہزادے کے ساتھ کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، مدینے میں شہزادہ ہے تو صرف ایک شہزادہ ہے، مدینے میں شہزادہ ہے تو حسین ابن علی ہے، مدینے میں شہزادہ ہے تو حسین ابن علی ہے۔ بلاؤ، امام حسین کو بلایا گیا، کہاں یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ شہزادی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ مولا علی شیر خدا کو بھی بلایا گیا، مولا علی شیر خدا سے بھی اجازت لی، مولا علی شیر خدا نے اجازت دی، مولا حسین نے قبول فرمایا، اور حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عمر فاروق نے حضرت امام حسین کا نکاح پڑھایا۔ جتنے حسینی سادات ہیں نا، ان پر احسان ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو مراد مصطفیٰ ہے، جنہیں دعاؤں میں مصطفیٰ نے مانگا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنے حسینی سادات ہیں ان پر احسان ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت سحر بانو کا نکاح امام حسین کے ساتھ فرمایا، اور آپ نے نکاح فرمایا۔ جب نکاح ہوا نا حضرت امام حسین کا، تو مولا علی شیر خدا امام حسین کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور سحر بانو کے پاس گئے ہیں مولا علی شیر خدا، اور فرمایا ہے اے میرے حسین کی شہزادی، اے بیٹی، تیرے رحم سے، تیری کوکھ سے اللہ جو اولاد پیدا فرمائے گا نا، وہ بڑی پاکیزہ اولاد ہوگی۔ مولا علی شیر خدا نے دعا دی کہ تیرے بطن سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بڑی پاکیزہ اولاد ہوگی، اور قیامت تک اس اولاد سے میرا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہر دور میں تیری کوکھ سے پیدا ہونے والی جو نسل ہوگی نا، ہر دور میں ان کا نمایاں مقام ہوگا، ہر دور میں حسینی سادات کو پہچانا جائے گا۔ یہ مولا علی شیر خدا کی دعا تھی۔ جب مولا حسین کا نکاح ہوا، المختصر جب پہلے بیٹے پیدا ہوئے، کون؟ حضرت علی اکبر۔ علی نام رکھا گیا کہ دادا کے نام پر پوتے کا نام علی رکھا جائے، جو کربلا میں شہید ہوئے، امام حسین کے بڑے بیٹے۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا نا، تو مولا حسین نے پوچھا یہ سحر بانو ایران کی شہزادی ہے، اب امام حسین کے نکاح میں آ گئی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں دوسرا بیٹا اللہ نے دیا، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ تو حضرت سحر بانو جواب دیکھیے، حضرت سحر بانو کہتی ہے حسین، میرا جب نکاح ہوا تھا نا آپ سے، تو مولا علی شیر خدا نے مجھے دعا دی تھی
کہ سحر بانو تیری کوکھ سے ایسی اولاد پیدا ہوگی جو پاکیزہ ہوگی، اور ایسی اولاد ہوگی کہ ہر زمانے میں ان کا نمایاں مقام ہوگا، وہ نمایاں کردار ادا کرے گی، اور قیامت تک یہ نسل جاری رہے گی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جنہوں نے اتنی بڑی دعا دی ہے میری اولاد کو کہ میرے بیٹے کا، دوسرے بیٹے کا نام بھی علی ہی رکھا جائے، تیسرا بیٹا پیدا ہوا، تیسرے بیٹے کا بھی نام علی۔ یہ تو تقسیم بعد میں کی گئی کہ پہلے کا نام علی اکبر، بڑا ہے تو اکبر، دوسرے کا نام علی اوسط یعنی بیچ والا علی، اور تیسرے کا نام علی اصغر یعنی چھوٹا علی۔ حضرت سحر بانو کی محبت دیکھیے، کہا مولا علی شیر خدا نے مجھے دعا دی تھی، میں اسی نسبت سے میرے تینوں بیٹوں کا نام علی 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 رکھتی ہوں۔ تو حضرت امام علی اکبر تو کربلا میں شہید ہوئے، امام علی اصغر بھی شہید ہوئے، بچے کون؟ علی اوسط، جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ زین العابدین کا مطلب جانتے ہو؟ عبادت کرنے والوں کی زینت۔ بڑے بڑے عابد گزرے ہیں، لیکن اس امت میں 4 یا 5 ایسے عبادت کرنے والے ہیں جو ہر رات 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ یہ امام زین العابدین کا مقام ہے، یہ عبادت و ریاضت ہے آپ کی کہ 24 گھنٹے میں کتنی رکعت نفل نماز؟ 1000۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی ہو، روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، اور ہم سے تو 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ یہ تو فرض تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 1000 رکعت نفل نماز۔ اور سید الساجدین آپ کا سید سجاد ایک لقب ہے، امام حسین کے بیٹے، امام حسین کے جانشین۔ امام زین العابدین کا ایک لقب کون سا ہے؟ سید سجاد۔ سید کہتے ہیں سردار کو، اور سجاد کہتے ہیں زیادہ سجدے کرنے والے کو۔ حضرت امام زین العابدین اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، پوری پوری رات کبھی کبھی تو سجدوں میں نکل جاتی تھی، اتنے لمبے لمبے سجدے کرنے والے، روزانہ 24 گھنٹے میں 1000 نفل نماز پڑھتے تھے۔ آپ کا ایک لقب ہے ذوالبرکہ، چھوٹے کاف سے، ذوالبرکہ، برکت سے، برکت والے۔ آپ جب مدینہ شریف میں ہوتے تھے نا، مسجد نبوی میں، تو جتنے لوگ ہوتے تھے، جتنے حاضرین، سب آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے، آپ کے ہاتھ کو چومتے تھے اور اپنے سر پہ رکھاتے تھے، اور جب سر پہ رکھنے کے بعد آپ کے ہاتھ کو چوم کر اپنے چہروں پر لوگ پھیرتے تھے۔ مدینے والے اور شہر مکہ جہاں بھی آپ جاتے تھے، یہ مشہور تھا کہ یہ ذوالبرکت ہے، یعنی برکت والے ہیں۔ امام زین العابدین کے لوگ ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور پھر اپنے چہروں پہ مل لیتے، تو کہ ان کے ہاتھوں میں بڑی برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ امام حسین کے جانشین ہے، امام زین العابدین۔ جانتے ہو ان کی عادت کیا تھی؟ بچپنا، جن کی پرورش کہاں ہوئی ہو، مولا علی شیر خدا کے پوتے ہیں نا، علی کے گھر میں جس کی پرورش ہوئی ہو، فاطمہ الزہرا کے گھر میں جن کی پرورش ہوئی ہو، اور گنبد خضرا تو قریب ہی تھا نا، روضہ اقدس کے پاس جن کا بچپنا گزرا ہو، وہ امام زین العابدین کی تربیت بچپن میں کیسی کی ہوگی؟ جنہیں حسین کا جانشین بننا ہے نا، جانشین حسین کسی کو ایک دم سے تھوڑی کسی کو بنا دیا جاتا ہے، اس کی پہلے تربیت ایسی کی جاتی ہے۔ امام زین العابدین کے بچپن کا عادت کیا تھی؟ کبھی آپ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا؟ آپ بھی سوچتے ہو یہ مولانا کون سی فضیلت بیان کر رہے؟ امام زین العابدین کی بچپن سے عادت تھی کہ کبھی بھی اپنی والدہ کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا نہیں کھایا، اور یہ بڑی مشہور آپ کی عادت تھی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ اے علی، علی اوسط آپ کا نام ہے نا، اے علی آپ اپنی والدہ کے ساتھ تھالی میں ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ماں کی عظمت دیکھیے، ماں کا مقام آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس محفلوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں ماں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں کا ادب و احترام اور ماں کی خدمت کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ پوچھتے تھے پوچھنے والے کہ آپ کی بچپن سے عادت ہے کہ ماں کے ساتھ کبھی آپ نے ایک تھالی میں کھانا کیوں نہیں کھایا؟
کہاں امام زین فکر دیکھیے جو حسین کے جانشین ہیں نا، جنہیں حسین کی خلافت ملنے والی ہے، جنہیں حسین کی گدی ملنے والی ہے، حسین کا جانشین جن کو بننا ہے، وہ امام زین العابدین کی بچپن میں فکر دیکھیے کتنی بلندی پر ان کی سوچ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں ماں کے ساتھ کھانے بیٹھوں گا اور میں لقمہ کھاؤں گا، ماں بھی لے گی، اور تھالی میں جہاں میری نظر ہوگی اور وہاں ماں کی بھی نظر ہوگی، اور جو لقمہ ماں کو پسند ہے، جو روٹی کا ٹکڑا ماں کو پسند ہے، اگر وہ میں نے لے لیا تو کہیں یہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ، کیسا ادب ہے کہ ماں کے ساتھ بچپن سے کبھی آپ نے کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ جو ٹکڑا، جو لقمہ ماں کو پسند آ جائے، ماں کی نظر اس پر گرے اور میں نہ اٹھا لوں تو یہ ماں کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ کیسی تربیت ہو رہی ہے جانشین حسین کی۔ آپ نے جانتے ہو علم کہاں سے سیکھا ہے؟ بچپنا ہے نا آپ کا۔ مسجد نبوی میں حدیث، درس حدیث دیا جا رہا ہے۔ محدث کون کون سے جانتے ہو؟ دینی تعلیم دینے والے کون کون؟ امام حسن کہیں درس حدیث دے رہے ہیں، کہیں امام حسین مسجد نبوی کے اندر، کہیں پہ امام حسین لوگوں کو درس حدیث دے رہے ہیں۔ امام زین العابدین نے ان سے دین سیکھا ہے۔ کہیں عبداللہ ابن عباس ہے، کہیں عبداللہ ابن زبیر ہے، ابن عمر، وہ درس دے رہے ہیں۔ یہ مقدس صحابہ کی جماعت، ان سے علم سیکھا ہے امام زین العابدین نے۔ حضرت سالم بن عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے حضرت زید بن عبداللہ، ان سے آپ نے دین سیکھا ہے، قرآن پڑھنا سیکھا ہے۔ اور جانتے ہو حضور کی جو ازواج مطہرات ہے، مومنوں کی جو مائیں ہے، دو ماؤں سے آپ نے علم سیکھا ہے۔ حضرت ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے امام زین العابدین نے دین سیکھا ہے۔ امام زین العابدین ایسا نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، بہت بڑے فقیہ تھے آپ۔ جب مدینے والوں کو اور حجاز والوں کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی دین کی، تو فتویٰ کس کے پاس آتا تھا جانتے ہو؟ امام زین العابدین کی بارگاہ میں، کہ اب اس مسئلے کا حل حسین کا بیٹا ہی نکال سکتا ہے۔ ایسا ہی فقاہت تھی امام زین العابدین کی، اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، کیونکہ حضرت مولا علی کے پوتے ہیں نا، جو علم کے شہر کے دروازے ہو مولا علی، جن کے علم کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے۔ سلونی ما عصیتو، پوچھ لو جو پوچھنا چاہو، تو وہ خون میں تو علم آئے گا نا، اسی مولا علی ہی کا تو یہ خون ہے امام زین العابدین۔ بہت ساری باتیں، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا احساس کیجئے، جو جانشین حسین ہے انہیں تربیت ایسی ملی کربلا کے میدان میں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کا کیسا نمونہ پیش کیا ہے۔ امام حسین کے سر مقدس کو تن سے جدا کیا گیا، خولد بن یزید لے کر گیا، سارے شہداء کے جسموں کے سر تن سے جدا ہوئے، جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، سر کہیں ہے جسم کہیں پرے ہے، شام ہوئی ہے، رات آئی ہے، یزیدیوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کے جنازے پڑے ہیں، انہیں دفن کیا ہے، لیکن امام حسین کا جسم مقدس، شہداء کی جسم مقدس بے گور و کفن پڑے ہے، کربلا کی ریت ان پر اڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ منظر کون بیان کرے جن کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے ہو، جسم کے، اور مولا حسین کتنا ظلم، ایسا ظلم۔ آپ البدایہ و نہایہ دیکھ لیجئے، تاریخ ابن کثیر اٹھا کر دیجئے، تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن خلدن، مورخوں نے لکھا ہے، تاریخیں بیان کی گئی ہے کہ صرف آپ کو شہید کرنا ہی ان کا اتنا بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے کہ امام حسین کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد امام حسین کے جسم سے انہوں نے کپڑے بھی اتار لیے، امام حسین کی انگوٹھیاں اتار لی، امام حسین کا پٹکا، امام حسین کی زیرہ، امام حسین کے کپڑے، سب کچھ، امام حسین کے پاؤں سے موزے بھی اتار لیے انہوں نے، اور باتیں کیا کرتے تھے کہ اب ان کو ہم جا کے بیچیں گے، اس سے ہم دولت کمائیں گے۔ اللہ، یہ کتنا ظلم ہے، کربلا میں اتنا ظلم ہوا، امام زین العابدین اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن ناشکری کا ایک لفظ نہیں،
شکرن بقضائی کا، شکرن صبرم ببلائی کا، مولا جو بھی تقدیر ہے ہم اس پہ راضی ہے۔ اور جانتے ہو یہ حوصلہ کہاں سے ملا تھا؟ مولا حسین جب میدان کارزار میں جا رہے تھے نا یزیدیوں سے لڑنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو آخری سلام کر کے جا رہے تھے، امام زین العابدین کو اپنا خلیفہ بنائے تھے، اپنے سر کی دستار امام حسین نے امام زین العابدین کے سر پہ باندھی ہے اور کہا بیٹے علی اب تم میرے جانشین ہو، میری نسل تم سے چلنے والی ہے، پورے قافلے کے سالار تم ہو، بہن زینب کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے، سکینہ کو بھی باپ کی اگر یاد آ جائے تو شفقت کا ہاتھ تمہیں ہی رکھنا ہے، سارے گھر کی عورتوں کا خیال زین العابدین تمہیں رکھنا ہے، اور میری کچھ وصیتیں ہیں۔ مولا حسین نے وصیتیں فرمائی تھی۔ مولا حسین انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا مولا حسین کی وصیت کیا تھی۔ مولا حسین نے سب کچھ عطا کیا، اور میدان شہادت کا دلہا بننے سے پہلے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو گلے سے لگایا ہے اور پوچھا ہے بیٹے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ آج دستے کربلا میں حسین ابن علی شہادت کا دلہا بننے سے پہلے آج تجھ سے پوچھ رہا ہے مانگ، کیا چاہتا ہے تو؟ حضرت امام زین العابدین نے کیا مانگا ہے جانتے ہو؟ یہ حسین کہہ رہے بیٹے آج میں تجھے دینا جو مانگے گا تجھے عطا کر دوں گا، آج مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اور بیٹا جانتے ہو کیا مانگتا ہے؟ کہتے ہیں ابا حضور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرے کہ میں اللہ سے بھی کبھی نہ مانگوں، میں اللہ سے بھی کبھی نہ مانگوں۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہاں بیٹے علی تیرے اندر تو نبوت کا ادب نظر آ رہا ہے، جس طرح نبیوں نے توکل کیا ہے نا، نبیوں کا توکل تیرے اندر نظر آ رہا ہے۔ میرے بیٹے مجھے تجھ پر فخر ہے کہ میرا جانشین ہونا چاہیے، میرا خلیفہ ہونا چاہیے، تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو نے کیا مانگا ہے مجھ سے کہ دعا کرو رب سے کہ میں اللہ سے بھی نہ مانگوں کبھی، یعنی جو مرضی، جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ نارے نمرود میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے، حضرت جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں، ما حاجتو کا، اے اللہ کے خلیل بتائیے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، کوئی آپ کی حاجت پوری کر سکوں؟ جانتے ہو حضرت خلیل نے کیا کہا تھا؟ جانتا ہے وہ میرا رب ذلیل، اے جبریل میں تجھ سے کیا مانگوں، میں تو اس رب سے بھی نہیں مانگتا، کیونکہ وہ تو ہر وقت باخبر ہے، وہ بے خبر تھوڑی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے میرا رب ذلیل، آگ میں پلتا ہے اب اس کا خلیل، وہ تو ہر کچھ سب کچھ جانتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین نے کہا بیٹے زین العابدین تیرے اندر تو وہی نبیوں کا توکل نظر آ رہا ہے مجھے، اور امام زین العابدین نے کبھی کسی سے نہیں مانگا۔ امام زین العابدین نے امام حسین نے تو میرے جانشین بننے کے لائق ہے، امام حسین دعائیں دے کے وصیتیں کر کے گئے ہیں۔ وصیت کیا کی ہے جانتے ہو امام حسین نے؟ اپنے جانشین سے، اپنے بیٹے علی اوسط سے، امام زین العابدین سے امام حسین میدان کارزار میں دستے کربلا میں جانے سے پہلے، شہادت کا دلہا بننے سے پہلے وصیت کر رہے ہیں بیٹے زینب کا خیال رکھنا، سکینہ کا خیال رکھنا، شہر بانو یہ جتنی بھی ازواج، جتنی بھی اہل بیت کی عورتیں ہیں، کہاں سب کا خیال رکھنا، میرے شہید ہونے کے بعد دیکھنا کوئی روئے نہیں، گر گرائے نہیں، بال نہ نوچے، ماتم نہ کرے، کہاں ناشکری کے الفاظ نہ آنے پائے، بیٹا یہ تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اور یہ پورا قافلہ جب میرا شہید ہو جاؤں نا تو تم میرا سلام مدینے پہنچنا، نانا کے مزار پہ جا کے حسین کا سلام کہنا۔ امام حسین اپنے بیٹے سے وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹے زین العابدین یہ میری وصیتیں ہے کہ پورے قافلے کو سنبھال کے تو نانا کے پاس لے جانا، اور نانا کے مزار پر میرا سلام کہنا، اور پوری داستان سنانا کہ نانا آپ سے بچپن میں جو وعدہ کیا تھا نا حسین نے کربلا کے میدان میں اس وعدے کو پورا کیا ہے،
آپ کے دین کو بچانے کے لیے، آپ کی شریعت کو بچانے کے لیے، قرآن کے احکام کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ علی اکبر کی جوانی بھی لٹا دی، قاسم بن حسن کا شباب بھی لٹا دیا، عباس علمبردار کے بازو بھی لٹا دیے، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، اپنے گھر کے سب کو لٹا دیا۔ 6 مہینے کا معصوم علی اصغر بھی رب کی نام قربان کر دیا، اور خود حسین اپنی جان کو جانے آفری کر دین کی حفاظت کی ہے۔ اے میرے بیٹے زین العابدین، جب مدینے جانا، پوری کربلا کی روداد سنانا، نانا کو میرا سلام کہنا کہ حسین نے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا کیا ہے، اور میرے نانا کی امت کو بھی میرا پیغام سنانا۔ امام حسین، امام زین العابدین اپنے جانشین کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے زین العابدین، میں تو جا رہا ہوں شہادت کا دلہا بن کر، میں تو جا رہا ہوں دین کی حفاظت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، قرآن کی عظمتوں کو بچانے کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں، لیکن نانا کو سلام کرنا اور میرے نانا کی امت کو بھی میرا پیغام سنانا کہ نانا کے امتیوں حسین کا پیغام سنو کہ جب تم کہیں سفر میں جاؤ نا، لمبے سفر پر، اور سفر سے جب واپس آؤ گھر، تو ذرا یاد رکھنا ایک وہ بھی تھا جو سفر کے لیے مدینے سے نکلا تھا، اس کا بھی لمبا سفر تھا، لیکن کربلا میں اس کا سفر ختم ہو گیا، وہ گھر واپس نہیں آیا۔ تم تو سفر کر کے واپس آ گئے، لیکن حسین کے سفر کو بھی یاد رکھنا۔ جب سفر سے واپس آ کر اپنے بچوں کو اپنی گود میں دیکھو گے، اپنے بچوں کو اپنے سامنے کھیلتا کودتا دیکھو گے، تو حسین کے بچوں کو بھی یاد کرنا کہ حسین نے کربلا میں دین کی خاطر اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا ہے۔ اپنے نانا کی امت کو میرا یہ پیغام سنانا ہے زین العابدین کہ جب مسجدوں سے میناروں پہ سے اذان کی آواز آئے نا، تو نانا کی امت کو حسین کا پیغام سنانا کہ اسی اذان کی حفاظت کے لیے، اسی تکبیر کو بلند کرنے کے لیے، اسی اذان کی حرمت کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ کہاں اس کی حفاظت کرنا، ان مسجدوں کو خالی مت ہونے دینا، اس مسجدوں کو اپنے سجدوں سے بھر دینا کہ حسین نے دستے کربلا میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا ہے، نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ وصیت امام زین العابدین کو سونپی ہے، اور امام حسین شہادت کا دلہا بن کر کربلا کی میدان کے اندر گئے ہیں۔ امام زین العابدین نے کیسا سنبھالا ہے۔ حضرت زینب الکبریٰ جن کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ لٹ گیا، لیکن کبھی ناشکری کے لفظ نہیں آئے ہیں۔ جانتے ہو وہ شام کیسی تھی؟ یزیدیوں نے امام حسین کا جو خیمہ تھا، انہوں نے خیمے میں گھس گئے جس میں پردہ نشین عورتیں تھی خاندان بنی ہاشم کی، بے اجازت، جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ ان یزیدیوں نے خیموں کو آگ لگا دی، گھر کے اندر جتنا تھا سب لوٹ، انہیں لگا کہ حسین کے گھر میں تو بڑی جائیداد ہوگی، بڑے سونے جواہرات ہوں گے، لیکن جانتے نہیں تھے یہ تو نبی کے نواسے ہے، یہ کچھ نہیں رکھتے، یہ تو بڑے سخی ہے، جو بھی آتا ہے لٹا دیا کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو بھی انہیں ملا لوٹ لیا، خیمے جلا دیے۔ سارے خاندان کی عورتیں ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ کی اوٹ لے کر، امام زین العابدین تلوار کا دستہ پکڑ کر میدان کربلا میں بیٹھے ہیں، شہداء کے جسموں کے پاس بیٹھے ہیں کہ کہیں کوئی پرندہ آ کر شہیدوں کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی جنگلی جانور آ کر شہیدوں کے جسموں کو نقصان نہ پہنچائے۔ سیدہ زینب کبریٰ آئی ہے، کہاں بیٹے رات ہونے کو ہے، جاؤ مغرب کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ کچھ دیر کے لیے امام زین العابدین آرام، آنکھ لگی ہے، سوئے ہے۔ پوری رات سیدہ زینب کبریٰ تلوار لے کر پہرا دے رہی ہے شہداء کی لاشوں کا، شہداء کے جسموں کے پاس حضرت زینب کبریٰ کھڑی رہی ہے، پہرا دے رہی ہے۔ تہجد کا وقت ہوا، امام زین العابدین کو اٹھایا سیدہ زینب کبریٰ نے، کہا بیٹے اٹھو اور وضو کرو، تہجد ادا کرو، اور اس کے بعد فجر کی اذان دو۔ کہیں یہ یزیدی یہ نہ سمجھے کہ حسین کے خاندان سے ہم نے دین چھین لیا ہے،
تم نے ہماری دنیا اجاڑ دی ہے، لیکن دین تو ابھی بھی ہمارا باقی ہے، یہ دین زندہ دین ہے، حسین نے اس دین کو زندگی عطا کی ہے۔ زینب کبریٰ کہتی ہے بیٹے زین العابدین اٹھو، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کا وقت ہو تو فجر کی اذان دو۔ اس دردناک منظر کو کون بیان کر سکتا ہے؟ سودا کی لاشیں پڑی ہے، یزیدی خوشیاں منا رہے ہیں، اور ادھر امام زین العابدین اللہ اکبر کی اذان دے رہے ہیں، صدا دے رہے ہیں فجر کی اذان کے لیے، جانتے کہ کوئی آنے والا نہیں ہے، لیکن اکیلے فجر کی نماز پڑھی ہے امام زین، کیونکہ ایک ہی مرد بچے تھے۔ یزیدی تو ادھر آرام سے کھانا پینا کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں کہ ہمیں فتح، ہم جیت گئے، لیکن امام زین العابدین فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یزیدی آئے ہیں، اجالا ہوا ہے نا، یزیدی آئے ہیں، اور انہوں نے امام زین العابدین کے دونوں ہاتھ پشت پیچھے باندھ دیے، گلے میں زنجیریں ڈال دی گئی، پاؤں میں زنجیریں، پابا زنجیر کر کے آپ کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا گیا، ننگے اونٹ کی پشت ننگی ہے اور اس پر سوار کر دیا گیا ہے، خاندان کی جتنی عورتیں سب کو اونٹوں کے اوپر سوار کر دیا گیا ہے۔ اب یہ قافلہ، لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کوفہ کی طرف جا رہا ہے۔ جب یہ سواری گزری نا، امام زین العابدین کی سیدہ زینب کبریٰ ہے، ان کی گود میں حضرت سکینہ ہے، امام حسین کی ننھی سی بیٹی سیدہ سکینہ، ام رباب ہے، سحر بانو ہے، فضہ ہے، مولا علی شیر خدا کے گھر کی خادمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت کرنے والی خادمہ فضہ، وہ بھی وہاں موجود ہے کربلا کے میں۔ سب کو اونٹوں پر بٹھا کر ان کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ جب یہ قافلہ گزر رہا تھا نا، سودا کی لاشیں وہیں پڑی ہے، وہ منظر سیدہ زینب کبریٰ سے دیکھا نہ گیا کہ حسین کا جوان بیٹا اپنے باپ کی جسم کو اس طرح، کیونکہ اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے نا، سر مبارک تو نیزوں پر یزیدیوں نے چڑھا رکھے ہیں، 72 نفوس قدسیہ جو 72 شہید ہوئے ان کے سر اقدس یزیدیوں نے نیزوں پر بلند کیے ہیں۔ جب سمر ذیل جوشن امام حسین کا سر مبارک کاٹ رہا تھا نا، تو امام زین العابدین سے کہنے لگا اے حسین کے بیٹے دیکھ، یہی سر تھا نا جو جھکتا نہیں تھا، ہم نے اسے کاٹ دیا ہے، یہی سر تھا جو جھکتا نہیں تھا، ہم نے کاٹ دیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے جواب دیا تھا اے سمر، یہ میرے باپ حسین کا سر ہے، یہ جھکے گا نہیں، یہ کٹ جائے گا لیکن جھکے گا نہیں، اور کٹ کے بھی تیرے سر سے بھی بلند ہے۔ دیکھ میرے باپ کا سر نیزے پر ہے، تیرا سر نیچے ہے، میرے باپ حسین کا سر کٹ کے بھی سر بلند ہے۔ یہ مقتل سے آئی صدا، قتل حسین کو قتل کرنے کے بعد یہ مقتل سے آئی صدا، یہ سر ہے حسین کا جسے جھکایا نہ جا سکا، کاٹا تو جا سکا لیکن جھکایا نہ جا سکا۔ جب امام حسین کے جسم اقدس کے پاس سے یہ سواری گزرتی ہے نا، زینب کبریٰ سے رہا نہ گیا، کہاں سواری روک دو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے سواری روکی گئی۔ امام زین العابدین نے وہاں استغاثہ پیش کیا ہے۔ استغاثہ جانتے ہو؟ بد دعا نہیں، حضور کی بارگاہ میں مدینے کی طرف چہرہ کیا ہے امام زین العابدین نے، اور پکار کر کیا کہتے ہیں؟ ان نلتی یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہا النبی المحتسم۔ ہوا کے ذریعے پیغام پہنچا رہے ہیں، مدینے کی طرف چہرہ کیا ہے اور مدینے کی طرف جانے والی ہوا کو کہہ رہے ہیں امام زین العابدین جانشین حسین، کہہ رہے اے ہوا ان نلتی یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم، اے جانے والی مدینے کی طرف جانے والی یہ ہوا، جب تو میرے نانا کے روضے اقدس پر پہنچے نا، ان نلتی یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہا النبی محتسم، کہ ہمارا سلام میرے نانا کے پاس پہنچا دینا، اور کیا کہنا؟ یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین انا محتسم فی ید الظالمین، کہ نانا آپ تو رحمت للعالمین ہے نا، اللہ نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ تو جانوروں کے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے، آپ تو جانوروں کے بچوں سے بھی محبت کرنے والے،
آپ تو اتنی محبت کرتے تھے، سب کے لیے رحمت تھے، لیکن ان ظالموں نے دیکھو آپ کے بچوں کی کیا حال کیا ہے۔ آپ کے نواسے حسین جن کے گردن کو آپ چوما کرتے تھے، ان یزیدیوں نے حسین کی گردن کو کاٹ دیا ہے۔ اے نانا جان، ان یزیدیوں نے 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ یہ پوری روداد امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ قافلے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اتنی آنکھوں سے آنسو برسے ہیں، اتنا روئے ہیں قافلے والے کہ یہ زین العابدین کتنا بڑا دل ہے، پھر بھی ایسے عالم میں بھی کسی یزیدی کے لیے بد دعا نہیں دی ہے، ایسے لفظ نہیں نکالے جس سے لگے کہ انہوں نے بے صبری کی ہو۔ یہ تو استغاثہ پیش کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کہ آپ کے زین العابدین کو بھی قید کر لیا گیا ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ کی اولادوں کے ساتھ ان یزیدیوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ اسی جگہ پر حضرت زینب کبریٰ نے بھی استغاثہ پیش کیا ہے، یا بات ہو، اے نانا جان آپ ذرا دیکھیے آپ کا حسین جسے آپ کاندھوں پہ کھلایا کرتے تھے، وہ حسین جسے آپ سونگھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ریحانتان، یہ حسن اور حسین میرے جنت کے پھول ہے، جو اگر حسین بچپن میں گر جاتا تھا تو آپ ممبر چھوڑ کے اس حسین کو اٹھا لیتے تھے، اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے۔ اس حسین کو دیکھیے نانا جان کہ حسین کا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، حسین کے جسم پر گورے دوڑا دیے گئے ہیں، اور حسین کے سر کو نیزے پہ چڑھایا ہوا ہے۔ حضرت زینب کبریٰ نے بھی بد دعا نہیں دی، ورنہ اگر ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نکل جاتا نا، عذاب آ جاتا، عذاب الہی آ جاتا، لیکن یہ صبر تھا، یہ استقامت تھی امام زین العابدین کی بھی، حضرت سیدہ زینب کبریٰ کی بھی۔ اب یہ قافلہ چلتا ہے، پہنچتا کوفہ، ابن زیاد جو بڑا ظالم، بڑا سکی القلب، ابن زیاد اپنے دربار میں بیٹھا ہوا۔ یہ قافلہ جب پہنچا، بہت سارے واقعات ہیں، جب قافلہ پہنچا کوفے تو لوگ اپنی چھتوں پر نکل پڑے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کربلا کے اسیران، ان کو قیدی بنا کے لایا جائے، لوگ دیکھنے کے لیے نکل پڑے ہیں، سڑکوں پر بازاروں میں بھیڑ لگ گئی ہے، آگے آگے شہداء کے سر ہے، 72 شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا ہے، اور پیچھے پیچھے یہ قیدیوں کا قافلہ ہے، کربلا کے قیدی بنا دیے گئے ہیں، اور پیچھے پورا لشکر چل رہا ہے، پورے بازاروں میں لوگ چھتوں پہ یہ ہے۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ امام حضرت زینب کبریٰ کی گود میں حضرت سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، کوفہ کے کسی عورت نے اوپر سے صدقے کی کھجوریں ڈالی، کھجوریں پھینکی گھر کی چھت پہ سے کہ یہ لو تم بھوکے پیاسے ہوں گے، تمہیں کتنے دنوں سے تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، تم پر بڑا ظلم ہوا ہے، لو یہ صدقے کی کھجوریں ہے، تم کھا لینا۔ زینب حضرت سکینہ کی گود میں وہ کھجوریں آئی ہے، حضرت زینب کبریٰ نے وہ کھجوریں اٹھائی، واپس اس کی طرف پھینک دی کہ ہم خاندان بنی ہاشم ہے، ہم اہل بیت ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اب ذرا اندازہ لیں ان کے عزم مصمم کیسا ہے، ان کی استقامت تو دیکھیے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور اس کے بعد اتنا بڑا حادثہ کہ پورے خاندان کا پورا قبیلہ لٹ گیا ہے، بھوکے پیاسے کئی دن سے، اور پھر کربلا سے کوفے کا سفر، پانی بھی حلق سے نہیں اترا ہے، لیکن کسی نے کھجوریں دی ہے، کہاں ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم اہل بیت ہے، ہم نبی کے گھرانے کے ہیں، کہاں ہم صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن کبھی صدقہ نہیں کھائیں گے۔ یہ ایسا ارادہ، ایسی استقامت اہل بیت اطہار کی۔ پھر آگے یہ قافلہ اس میں جاتا ہے ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد بڑا سکی القلب تھا، دشمن تھا، اسی کے کہنے پر یہ پورا جو کربلا کے میدان میں لڑائی ہوئی ہے اسی کے گائیڈ لائن میں یہ سب پوری لڑائی ہوئی ہے، وہ وہیں سے کوفہ سے آرڈر دیتا تھا، اتنی فوج بھیجی، اتنی بھیجی، اتنی بھیجی، یہ سب پورا اسی کا کیا دھرا تھا۔ ابن زیاد کے دربار میں ایک تھالی میں امام حسین کا سر مبارک لا کے رکھا جاتا ہے، جیسے ہی اس تست کے اندر امام کا سر آتا ہے نا، البدایہ والنہایہ اور بہت ساری کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ابن زیاد حیران رہ گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں نے بڑے خوبصورت چہرے دیکھے لیکن آج حسین کے چہرے سے زیادہ کوئی خوبصورت چہرہ ہی نہیں دیکھا، میں نے بڑے لوگوں کے چہرے دیکھے لیکن حسین جیسا خوبصورت چہرہ آج میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ دشمن تھا لیکن امام حسین کا چہرے پر نور ہی ایسا تھا۔
اب ذرا سوچئے گا کہ کتنے دین ہو گئے ہیں کہ امام حسین کے جسم سے سر مبارک کو جدا کر دیا گیا ہے، پھر پوری رات وہ لوگ وہاں رکے ہیں، صبح قافلہ چلا ہے اور یہ قافلہ کوفہ پہنچا ہے۔ لوگ مرتے تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں نا، مرنے والوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، یہاں تو شہید کا سر اقدس کٹنے کے بعد بھی ویسا کا ویسا۔ کہتے ہیں ابن زیاد کہتا ہے کہ میں نے اس سے خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ جانتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے شہیدوں کو کہ ان کے جسم نورانی بنا دیے جاتے، اور نبی کا نواسا ہو اور شہید سید الشہداء ہو، جب نبی کے غلاموں کا یہ مقام ہے کہ زمیں میلی نہیں ہوتی، جمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو یہ تو نبی کے نواسے ہے، جسم کہیں ہے سر مبارک کہیں ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ جو امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر لے کر جا رہے تھے اور ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا اور سورہ کہف کی یہ آیت پر پہنچا کہ اصحاب کہف کا قصہ کتنا عجیب تھا، تو امام حسین نے سر مبارک سے کہا، امام حسین نے زبان سے کہا کہ اے قرآن پڑھنے والے، تجھے اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب لگتا ہے، ارے میرا قصہ دیکھ، میرا جسم کہیں ہے، میرا سر نیزے پر ہے، مگر پھر بھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پھر بھی میں تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ اصحاب کہف کا قصہ تو آپ کو معلوم ہے نا، سورہ کہف موجود ہے، تفسیر پڑھیے اصحاب کہف کی۔ 350 سال تک اللہ کے ماننے والے کچھ بندے ایک گفا کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس گفا میں سو گئے، اللہ نے ایسی نیند ان پر طاری کر دی، 350 سال ہو گئے، جب 350 سال کے بعد اٹھے ہیں تو نہ ناخن بڑے ہیں، نہ کپڑے گندے ہوئے ہیں، نہ کچھ بھی ہوا ہے، ویسے اٹھے تو ایسا لگا کہ ابھی تھوڑی دیر 4-5 گھنٹے ہم سو کر اٹھے ہو، وہ تو باہر گئے، بعد میں پتہ چلا ہم تو 350 سال تک سوئے رہے۔ کتنے موسم بدلے ہوں گے، کتنی سردیوں کے موسم، بارشوں کے موسم، گرمیوں کے موسم آئے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی، ان کے ساتھ جو کتا تھا اللہ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی تھی، اس کو بھی 350 سال تک، اور اس کی بھی کروٹیں اللہ بدلتا رہا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیے سمجھ میں آ جائے گا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کا سر مبارک کیسے بات کر سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ دونوں نبی ہے اور باپ بیٹا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور دونوں اللہ کی راہ میں شہید، دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو تو، یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد کے اندر جسم سے سر مبارک کو جدا کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ آڑا چلا دیا گیا نا، جسم کے 2 حصے کیے گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ دمشق کی جامع مسجد میں آپ کے سر اقدس کو جسم سے جدا کیا گیا، اور جب جسم کو جدا کیا نا تو ان لوگوں نے اتنے، وہ لوگ سکی القلب تھے، اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے ایک باکس کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو رکھا ہے اور ایک اونچے مقام پر دیوار کھڑی کر دی ہے اور اس دیوار میں چنوا دیا ہے۔ جب کچھ وقت گزرا اور وہ دیوار گری ہے اور اس باکس پر لکھا ہوا تھا یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ہے اس میں، باکس کھولا گیا کئی مدتوں کے بعد تو پتا چلا کہ ویسا کا ویسا سر مبارک موجود ہے، سر ویسا کا ویسا ہے۔ تو یہ شہداء کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداؤں کو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے۔ امام حسین کے سر اقدس کو ابن زیاد دیکھتا ہے، کہاں آج تک میں نے اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد وہ دربار کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، خطاب کرتا ہے کہ دیکھو یزید کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور معاذ اللہ حسین ہار گئے، یزید اچھا ہے حسین برے ہیں معاذ اللہ، بہت ساری باتیں اس نے کی۔ تو حضرت زینب کبریٰ نے بھی وہاں خطاب، بہت سارے میں نے پچھلے سال بھی واقعات بیان کر، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آگے کی بات کروں کہ ابن زیاد نے یزید کے دربار میں جب پہنچے، یہ قافلہ بہت سارے واقعات ہیں، وقت ہو چکا ہے، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ پھر رہ جائے گا، بہت ساری باتیں، لیکن مختصر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسی دربار کے اندر ابن زیاد نے جب امام زین العابدین کو دیکھا نا کہ یہ کون ہے،
تو کہا یہ تو علی کا بیٹا، حسین کا بیٹا ہے، علی اوسط زین العابدین، تو کہا اسے کیوں زندہ رکھا ہے؟ تو یزیدیوں نے کہا کہ بات اصل ہے کہ یہ بیمار تھے کربلا میں، انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، یہ تلوار اٹھانے کی طاقت بھی، بہت بیمار تھے، تو اس لیے یہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ کہا نہیں، اسے ابھی قتل کرو، حسین کی نسل باقی نہیں رہنی چاہیے، حسین کی پوری نسل کو ختم کرو، یہ ایک کو کیوں بچا کے رکھا ہے تم نے؟ تو جیسے ہی یزیدی تلوار لے کر آگے بڑھے تو حضرت زینب کبریٰ آگے آ گئی ہے، امام حسین کی بہن حضرت زینب کبریٰ۔ کہاں اے ابن زیاد، ابھی تک تم نے خاندان بنو ہاشم کے مردوں کے اوپر ظلم کیا ہے، تلواریں چلی ہے تو خاندان اہل بیت کے مردوں پر تلوار چلائی ہے تم نے، اگر حسین کو بیٹے کو پر تلوار چلانی ہے تو پہلے زینب کبریٰ کے اوپر تمہیں تلوار چلانی ہوگی، اور اگر تم نے خاندان بنو ہاشم کی عورت پر تلوار چلائی تو اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں ابن زیاد نے اور حضرت زینب سید سجاد زین العابدین نے، انہوں نے بھی مسجد میں جا کے خطبہ دیا ہے، سمجھایا ہے۔ وہ ایک جو ابن زیاد تھا نا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے یزید کو فتح عطا فرمائی اور حسین ہار گئے، یزید سچا تھا، حسین معاذ اللہ جھوٹے تھے، یزید سچا تھا، حسین جھوٹے تھے۔ جب اس نے بولا نا تو ایک صحابی، بوڑھے صحابی کوفہ کے ابن زیاد کے دربار کے اندر بوڑھے صحابی وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ابن زیاد تو جھوٹا ہے، اے ابن زیاد تیرا باپ جھوٹا ہے، یزید جھوٹا ہے، یزید جھوٹا ہے، یزید کی حکومت جھوٹی ہے، لیکن حسین تو سچے ہے، حسین کا باپ سچا، حسین کے نانا سچے، حسین کا پورا خاندان سچا۔ ابن زیاد حیران ہوگا، یہ کون میرے بیچ میں کھڑا ہو؟ کہاں اسے گرفتار کر لو، اسے گرفتار کر کے اسے ابھی اس کا سر قلم کر دو۔ یزیدیوں نے، سپاہیوں نے پکڑ لیا اس بوڑھے صحابی کو۔ تو جانتے ہو جب اس گرفتار کرنا ہے تو وہ بوڑھے صحابی کہتے ہیں کہ اے ابن زیاد، اے یزید کے سپاہیوں، میرا سر تو قلم کر دو گے، لیکن جانتے ہو جب رب قیامت کے دن پوچھے گا کہ تمہیں کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا، کس گناہ میں تمہیں سزا دی گئی، تو جانتے ہو میں رب کی بارگاہ میں کیا کہوں گا؟ میں یہی کہوں گا کہ مولا یزید جھوٹا تھا، یزید کی حکومت جھوٹی تھی، ابن زیاد جھوٹا تھا، لیکن حسین سچے تھے، حسین کے والد، حسین کے باپ سچے، حسین کے نانا سچے، حسین کا پورا خاندان سچا۔ ابن زیاد سے رہا نہیں گیا، جلدی جلدی کہا کہ یہ کام کرو، یہ قافلہ وہاں پہنچا دو کہ کہیں پبلک کے اندر پھر سے محبت نہ جاگ جائے، کیونکہ یہی تو تھے نا، جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا تھا نا تو سب لوگ رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، سینہ پیٹ رہے تھے کہ نبی کے خاندان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، شہداء کے سر نیزوں پر ہے، یہ لوگ ماتم کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو امام زین العابدین نے کوفہ کے بازار میں خطبہ دیا تھا، سمجھایا تھا کہ اے کوفیو، یہ جو تم رو رہے ہو یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہو، یہ تم ہی تو تھے جنہوں نے حسین کو خط لکھے تھے، یہ کوفہ والے ہی تو تھے نا جنہوں نے مہمان بنا کر بلایا تھا اور بے وفائی کی۔ دستے کربلا میں میرے والد حسین کا، ان کے ساتھیوں کے جسم بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، سر ان کے یہاں نیزوں پر ہے، ان کے لاشیں وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک کوفہ والوں، اب مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ، اب دکھاوا مت کرو، اب یہ تم ہی لوگ تھے جنہوں نے حسین کو بلایا اور دھوکہ دیا ہے۔ المختصر یہ قافلہ پھر ابن زیاد نے کہا معاملہ بہت بگڑ جائے گا، کہیں ان لوگوں کے دلوں میں پھر سے اہل بیت کی محبت جاگ گئی تو بازی پلٹ سکتے۔ اس نے کہا یہ قافلے کو لے جاؤ دمشق ابن یزید کے دربار کے اندر۔ جب یزید کے دربار میں لشکر پہنچا تو یزید کے دربار میں یزید جب تخت پر بیٹھا نا تو سادیانے بجنے لگے، ڈول تاشے بجنے لگے، بڑی بڑی آوازیں ہونے لگی کہ دیکھو یزید بادشاہ ہے، وہ جیت گیا، اسے فتح حاصل ہو، یہ لوگ ہار گئے ہیں۔ تو امام زین العابدین کے پاس آ کے کہتا ہے یزید دیکھا یہ کس کی فتح کے نقارے بج رہے ہیں، دیکھا یہ کس کی جیت کی خوشیاں منائی جا رہی ہے، یہ کس کی گونج ہو رہی ہے، کس کی فتح کی گونج ہو رہی ہے، یہ سادیانے کس کے بج رہے ہیں۔ تخت پر بیٹھا، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مسجد سے، دمشق کی جامع مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
جب مؤذن کہنے لگا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو امام زین العابدین کہنے لگے اے یزید ذرا سن، یہ کس کی بادشاہت کے گونج آ رہی ہے؟ یہ اشہد ان، یہ مؤذن، یہ محمد کون ہے؟ یہ کس کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ حسین کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے یزید تیری بادشاہت جب تک تو زندہ ہے، جب تک تو تخت پر بیٹھا ہے، تیری بادشاہت کے سادیانے بجتے رہیں گے، تیری بادشاہت کے نکارے بجتے رہیں گے، تیری بادشاہت کی گونج ہوتی رہے گی، لیکن حسین کے نانا کی گونج، حسین کے نانا کی بادشاہیت کی گونج قیامت تک آتی رہے گی۔ مسجدوں کے میناروں سے جب بھی اذانیں آئے گی، لوگ حسین کو یاد کریں گے، تجھے تو کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یزید نے دربار کے اندر کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ زین العابدین حضرت زینب کبریٰ پردے میں تھی۔ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک اس میں عیسائی تھے، عیسائی اور یہودی لوگ بھی تھے اس کے دربار کے اندر۔ انہوں نے پوچھا یہ یزید یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں یہ ہمارے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے نواسے ہیں۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ یزید تجھے شرم نہیں آئی؟ ارے ہمیں دیکھ، ہمیں عیسائیوں کو ایسی پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ گدھے پر انہوں نے سواری کی تھی، گدھے کی سواری ایک مرتبہ کی تھی، ہم اس لیے گدھوں ایک نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم کرتے، گدھے کی بھی تعظیم کرتے۔ وہ عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ گدھے کے اوپر سواری کی تھی، تو اس سواری کی نسبت سے ہم آج بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، تابوت سکینہ کا ذکر، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو یہودی تھا وہ کہنے لگا اے یزید ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام سے جس چیز کو نسبت ہو جائے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ یہودی اس تابوت کو اتنا مقدس مانتے تھے، کہیں جنگ میں بھی ہوتے پہلے اس تابوت کو سامنے رکھتے پھر دعائیں کرتے۔ تو وہ کرسچن، عیسائی اور یہودی کہنے لگے یزید تو کیسا مسلمان ہے؟ ارے ہمیں دیکھ، ذرا سی نسبت مل جاتی ہے تو ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور تو کیسا ہے کہ تو نے اپنے نبی کے نواسوں کو، نبی کی اولاد کو تو نے قتل کروا دیا، میدان کربلا میں انہیں شہید کروا دیا۔ یزید نے دیکھا کہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے تو رونے لگ گیا کہ میں نے نہیں کیا، یہ تو ابن زیاد جو تھا، عمر بن سعد ہے، یہ خولی بن، ان لوگوں نے کیا ہے۔ آج بھی بہت سارے یزید کے کچھ ماننے والے ہیں، کہتے ہیں یزید کے اوپر الزام مت لگاؤ، یہ تو ابن زیاد نے ان لوگوں نے کیا، یزید کو تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ نہیں تھا وہ تھا۔ چلو مان لیتے کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دو، تو کیا امام حسین کی شہادت کے بعد جو لوگ کربلا میں تھے یزید نے ان سب کو گرفتار کرایا؟ ابن زیاد کو، عمر بن سعد کو، سمر الجوشن کو، خولی بن یزید، ان سب کو یزید نے سزا دی؟ وہ تو بادشاہ تھا نا، اس کے پاس حکومت تھی، چاہتا تو سب کو گرفتار کر لیتا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے امام حسین کے ساتھ، میں نے تو یہ آرڈر نہیں دیے تھے۔ لیکن وہ جانتا تھا، صرف دکھاوے کے لیے دیکھا نا کہ ماحول بگڑتا جا رہا ہے، بڑا ظلم ہو چکا ہے، تو مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا، رونے لگا کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ تو ابن زیاد نے کیا، دوسروں پہ الزام لگانے لگا۔ لیکن اندر اندر بڑا خوش تھا یزید کہ اب میری بادشاہت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے وہاں انصاف ہے نا، رب کے وہاں اللہ نے بہت جلد اس کی حکومت بھی ختم کر دی۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لٹا ہوا قافلہ، یزید نے کہا آپ چاہتے ہو کہاں بھیجو؟ کہاں ہمیں مدینہ جانا ہے۔ نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے، ان کو ساتھ دے کر یہ قافلہ، دو الگ الگ روایت ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ پہلے کربلا پہنچے ہیں اور شہداء کے جسموں کو، کیونکہ 2 دن بعد وہیں کے نزدیک کی بستی کے لوگ تھے، انہوں نے آپ کے جسموں کو دفن کیا ہے، اور یہ سر اقدس وہاں لے جا کے پھر دفن کیے گئے۔ مختلف روایت کہ امام حسین کے سر کو کہاں دفن کیا گیا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام حسین کے سر اقدس کو کربلا وہاں واپس جا کے آپ کے جسم کے ساتھ رکھ کر دفن کیا گیا پھر سے قبر کھول کے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یزید نے اپنے خزانے میں اس امام حسین کے سر کو رکھ لیا تھا، اور جب یزید کا انتقال ہوا اس کے بعد دوسرا بادشاہ، تیسرا بادشاہ جن کے پاس حکومت آتی رہی، تو ایک مصر کا بادشاہ آیا، اس نے یہ سر دوسرے بادشاہ سے خرید لیا، اور مصر کے اندر اس نے امام حسین کے سر اقدس کو دفن کیا۔
آج بھی مصر میں مشہد حسین موجود ہے، امام حسین کا سر. الگ الگ روایت ہے. ایک روایت یہ کہ کربلا کے اندر دفن کیا گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر امام حسین کو، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے، وہیں پہ امام حسین کے سر مبارک کو بھی دفن کیا گیا ہے. یہ الگ الگ 3 روایتیں ملتی ہے کہ امام حسین کے سر اقدس کو کہا. یہ قافلہ لوٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے مدینے کی بستی کے اندر. جب مدینے پہنچے ہیں نا، یہ منظر بھی ایک دوسری کربلا جیسا تھا. پورے مدینے والوں کی آنکھوں میں آنسو ہے. اے زینب ذرا بتاؤ حسین کہاں ہے؟ اے زین العابدین ذرا بتاؤ علی اکبر، علی اصغر، یہ سب کہاں چلے گئے؟ حسین، عثمان ابن علی، ابو بکر بن علی، یہ اتنے سارے نوجوان تم لے کر پورے قافلے میں گئے تھے، سب کہاں گئے؟ لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. پوچھ رہے یہ کیسا واقعہ ہوا تمہارے ساتھ کربلا میں، کیسا ظلم ہوا؟ پورے قافلے والے خاموش ہے. کہاں ہم کو بول کیوں نہیں؟ لوگ پانی لے کر آئے، کھانا لے کر آئے. کہا ہم پانی بھی نہیں پیئیں گے، کھانا بھی نہیں، پہلے ہم نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اپنے نانا کو اپنی فریاد سنائیں گے. حضرت زین العابدین، حضرت زینب کبریٰ، یہ پورا قافلہ حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا ہے. امام حسین کا سلام پیش کیا ہے، اور پوری روداد امام زین العابدین نے نبی کریم کے روضہ اقدس پر. اب ذرا لفظ نہیں ہے کہ میں یہ سب واقعات بیان کر سکوں کہ یہ احساس کیسے ہے. احساس بڑھا دیتا ہے ہر درد کی شدت، محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی. یہ جو قافلہ لوٹا ہوا قافلہ، جب حضرت جامی عبد الرحمن جامی جب ایک شعر لکھ کر، حضور کی نعت لکھ کر جب مدینے حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں، جو گورنر مدینہ ہوتا ہے، حضور خواب میں کہتے ہیں کہ عبد الرحمن جامی کو مدینے میں نہ آنے دینا. اگر یہ آ گیا اور میری بارگاہ میں اس نے نعت پڑھ لی تو مجھے اپنے مزار سے باہر آنا پڑے گا. ایک قیامت برپا ہو جائے گی کہ عبد الرحمن جامی کا عشق ایسا ہے میرے ساتھ. عبد الرحمن جامی کا عشق کہاں، اور امام زین العابدین جو طرف لے کر آئے ہیں، جو عشق لے کر آئے ہیں نا، یہ لفظوں میں نہیں احساس ہو سکتا. کہ امام زین العابدین نے جب نانا کو سنایا ہوگا پوری داستان کربلا، حضور کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت اپنے مزار اقدس میں حضور کے دل پر کیا گزری ہوگی، ہم نہیں بیان کر سکتے. سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جب یہ قافلہ پہنچا ہوگا، زینب کبریٰ نے اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں داستان کربلا سنائی ہوگی. مدینے والے کہتے ہیں کہ سیدہ زینب کبریٰ کربلا کی پہلی خطیب ہے. کربلا کی پہلی مقرر اگر کوئی ہے تو سیدہ زینب کبریٰ ہے. کہ مدینے والے آتے تھے، زینب کبریٰ سے پوچھتے تھے، اور سیدہ زینب کبریٰ پوری کہانی کربلا کی بیان کرتی تھی. اتنا سخت یزید کو یہ جھٹکا لگا کہ زینب کبریٰ کو مدینے سے باہر بھیجوا دیا، کیونکہ پورے مدینے والے، مکے والے سب امام حسین سے، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے. حضرت زینب کبریٰ شاید ملک شام پھر اب چلی گئی ہے، لیکن امام زین العابدین مدینے میں باہر، بستی سے باہر ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے. دین کی بہت ساری باتیں ہیں، آپ کی بہت ساری کہانیاں امام زین العابدین صلی اللہ. وقت ملا تو امام زین العابدین کے اوپر میں بیان کروں گا کہ اللہ نے کتنی اونچا مقام دیا تھا. جو جانشین حسین تھے نا، امام حسین کے بیٹے، جنہوں نے پورا کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا تھا. ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حضرت امام زین العابدین اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں پہنچے ہیں. شان کیا ہے کہ اس وقت حشام بادشاہ تھا، حشام نامی بادشاہ وہاں موجود تھا. اتنی بھیڑ تھی، آج بھی خانہ کعبہ میں جائیے بہت بھیڑ رہتی ہے. حجر اسود کو چومنے جانا ہو تو بڑی تکلیف پڑتی ہے، اتنی بھیڑ رہتی ہے خانہ کعبہ میں. تو حشام بادشاہ وہ بھی چکر لگا ہے، لیکن موقع نہیں مل رہا ہے کہ حجر اسود کو چومے. ایک سائڈ جا کے کھڑا ہو گیا کہ اتنی بھیڑ ہے، میں جانا چاہتا ہوں، حجر اسود کو چومنا چاہتا ہوں. اتنی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ امام زین العابدین آئے. جیسے امام زین العابدین آئے نا، سب نے راستے دے دیے، سب نے راستہ دے دیا، ایک لائن دے دی. امام زین العابدین پہنچے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگ گئے ہیں. حشام حیران، جو خادم تھے نا اس کے غلام پوچھنے لگے، اے حشام جانتے ہو یہ کون ہے؟ حالانکہ حشام جانتا تھا کہ امام زین العابدین ہے، حسین کے بیٹے ہے، یہ حسین کے شہزادے ہیں. لیکن ایک اس کے اندر
کہ اگر میں نہیں جانتا ہوں. تو وہیں پاس میں فرجک شاعر جو تھا امام حسین کو کربلا کے سفر میں راستے میں ملا تھا, جس نے امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی سنائی تھی. تو یہ فرجک شاعر وہاں موجود تھا. اس نے کہا حسام تو کہتا ہے کہ تو جانتا نہیں ہے, تو حسین کے بیٹے زین العابدین کو تو نہیں جانتا؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا. تو اس نے اس پوری شاعری بنائی, امام زین العابدین کے مقام کو سمجھایا کہ یہ حسام تو سن, حسین کے بیٹے زین العابدین کو تو جانتا ہے, تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. ارے یہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں نا وہ جانتی ہے کہ حسین کا بیٹا ہے. یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جانتی ہے, یہ حجر اسود جانتا ہے کہ یہ حسین کا بیٹا ہے. یہ غار ہیرا یہ بھی جانتی ہے کہ یہ زین العابدین حسین کا بیٹا ہے. یہ غار سور جو مکے میں ہے, یہ غار سور بھی جانتی ہے کہ یہ حسین کا بیٹا ہے. یہ چاہے جمجم یہ بھی جانتا ہے کہ یہ حسین کا بیٹا ہے. ارے جتنے لوگ ہیں نا, جب لوگ پہنچتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر تو ان کے دل کا ٹھکانہ, خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں. ان کے دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم حجر اسود کو چوم رہے ہیں. ان کے دل میں بڑا مسرت ہوتی ہے کہ ہم صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ رہے ہیں. لیکن سن اے حسام, یہ حسین کا بیٹا زین العابدین, دوسرے لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں, ان کے دل کو خوشی ملتی ہے, لیکن یہ حسین کا بیٹا جب خانہ کعبہ میں آتا ہے تو خانہ کعبہ جھوم اٹھتا ہے. لوگ حجر اسود کو دیکھ کر چوم کر خوش ہوتے ہیں. اگر زین العابدین حجر اسود کو چومتے ہیں تو حجر اسود خوش ہو جاتا ہے. صفا مروہ پہاڑی پر یہ چلتے ہیں تو صفا مروہ کی پہاڑیاں جھومنے لگ جاتی ہے کہ حسین کا بیٹا ہمارے اوپر چل رہا ہے. یہ نبی کا نواسا, یہ سبط پیغمبر کا بیٹا امام زین العابدین سید سجاد حضرت علی اوسط, یہ ہمیں ان کی زیارت کا موقع ملا ہے. تو کہتا ہے میں جانتا نہیں ہوں. کہاں دیکھ, ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ حسین کے بیٹے ہیں. کہ حسام زین العابدین تو وہ ہے کہ کوئی ان کے سامنے جائے نا تو ان کے چہرے میں اللہ نے ایسی کشش اور ایسا صاف اور شفاف چہرہ بنایا ہے کہ آدمی کو ایسا لگے کہ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں. یہ فرجک شاعر نے امام حسین کے بیٹے کی اتنی تعریفیں کی. تو حسام بادشاہ تھا, کہاں تو مجھے چرا رہا ہے, اس طرح کی باتیں کر, کہاں اسے گرفتار کر لو. فرجک شاعر کو گرفتار کر لیا. حضرت زین العابدین کو پتا چلا کہ فرجک شاعر کو اس طرح گرفتار تھا. آپ نے 1000 درہم کہا, تو نے میری تعریف کی, لے 1000 درہم لے لے. تو فرجک شاعر نے واپس خادم کے ساتھ بھیجا ہے. کہا امام زین العابدین سے کہنا کہ حسین کے بیٹے, اے سبط پیغمبر کے بیٹے, اے جانشین حسین, یہ میں نے گستاخی کی ہے کہ آپ نے جو تحفہ دیا تھا میں نے واپس کر دیا ہے. میں نے جو آپ کی تعریف کی ہے نا, میں نے دنیا کی لالچ میں آپ کی تعریف نہیں کی ہے. کیا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے میں نے آپ کی تعریف نہیں کی ہے. میں نے آپ کی تعریف اس لیے کی ہے, یہ پیسے آپ واپس لے لیجئے, یہ گستاخی کے لیے میں معافی چاہتا ہوں, لیکن اس کے بدلے میں اگر آپ کو مجھے کچھ دینا ہے نا تو کل میدان قیامت میں آپ کے نانا کے سامنے میری شفاعت کا اشارہ کر دیجئے گا کہ جب رب فیصلہ فرمائے گا قیامت کے میدان میں تو آپ میرا ہاتھ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں شفاعت کی التجا کر دیجئے گا. یہ فرجک شاعر کی التجا تھی. ہم جو اتنے دنوں سے محفل سجائے بیٹھے ہیں, ہم بھی امام زین العابدین کی بارگاہ میں یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہم نہ کوئی دنیا کی لالچ میں آئے ہیں, نہ کوئی ہماری رشتہ داریاں ہے, ہم یہ آپ کی اہل بیت کی محبتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ رات کی تاریکی میں ہم نے جو محبت وفاؤں کی تذکیریں سنے ہیں, سودائے کربلا کا ذکر سنا ہے, اسی مقصد کے ساتھ کہ کل میدان قیامت میں یہ اہل بیت, یہ نفوس قدسیہ ہماری شفاعت فرما دے, ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. موت آئے تو اہل بیت کی محبت کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائے. یا حسین ابن علی, یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام, سب غلام آپ کو سلام. سلام
ماہ محرم ہر مومن کے ماہ محرم ہر مومن کے دل کو تڑپا جائے ہے ماہ محرم ہر مومن کے دل کو تڑپا جائے ہے ذکر حسینی کر کے ہر ایک مومن روتا جائے ہے ذکر حسینی کر کے ہر ایک مومن روتا جائے ہے کیسا ہے یہ صبر کا مقام آپ کو سلام جن کی پیشانی کا بوسہ جن کی پیشانی کا بوسہ پیارے نبی فرماتے تھے بچپن میں جبریل امی بھی جھولا جھلانے آتے تھے جن کی پیشانی کا بوسہ پیارے نبی فرماتے تھے بچپن میں جبریل امی بھی جھولا جھلانے آتے تھے وہ ہے نواسا خیر الانام یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام سب غلام آپ کو سلام آپ کو سلام آپ کو تخت والے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے حماسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریمہ کار سجا بندہ نواز مالک و مولا بے نیاز اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل مولا کریم جتنے بھی حاضرین سامعین مولا اس محفل میں شامل ہے مولا تمام کی حاضری کو قبول فرما مولا کریم تیرے محبوب کے محبوبین کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت پیش کیا ہے مولا ان محبتوں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما لے مولا کریم یہ شہدائے کربلا کی محبتیں ہمیں انہی کی محبتوں میں زندگی عطا فرما جب موت آئے تو شہدائے کربلا کی محبت کے ساتھ خاتمہ ایمان پر فرما مولا کریم تو کریم ہے کرم کر دے مولا تو رحیم ہے رحم کر دے مولا ان محفلوں کی برکتوں کے صدقے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو پریشان حال ہے مشکلوں میں ہے ان کی مشکلوں میں آسانیاں عطا فرما مولا کریم جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما جن کی اولاد نہیں ہے مولا امام زین العابدین کے صدقے سید سجاد کے صدقے مولا نیک اولاد عطا فرما مولا کریم جن کی جوان بیٹیاں ہے سیدہ زینب کبریٰ کا صدقہ مولا جن کی جوان بیٹیاں ہے انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا فرما مولا کریم بیٹیوں کے نصیب اچھے عطا فرما مولا کریم جن کی اولاد ہے نافرمان ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے ماں باپ سے محبت کرنے والا بنا دے مولا کریم جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عطا فرما مولا کریم اس محفل کو سجانے میں جن جن لوگوں نے
دامے درم میں سکھ نے حصہ لیا ہے مولا تمام کی خدمات کو قبول فرما مولا اس مسجد کی تعمیر میں مسجد کے اخراجات کے لیے مولا جو لوگ بھی خدمت کر رہے ہیں جن لوگوں نے بھی خدمتیں کی ہے مولا جو لوگ مسجدوں سے محبت کرتے ہیں مولا ان کی زندگی میں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما ان کے گھروں میں روزی روزگار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما ان کے بچوں کو نیک نصیبیں عطا فرما پوری بستی میں رہنے والوں کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما دے مولا کریم ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سیدہ زینب کبریٰ کی طرح مولا ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہماری ماں اور بہنوں کو بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہماری ماؤں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت عطا فرما مولا کریم تو کریم ہے کرم کر دے مولا تو رحیم ہے رحم کر دے ایک بھائی ذاکر بھائی محمود پورہ والے مولا وہ بیمار ہے مولا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے سودائے کرب و بلا کے صدقے مولا صحت و تندرستی عطا فرما مولا کریم تو کریم ہے کرم کر دے مولا تو رحیم ہے رحم کر دے مولا ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے جو نہیں مانگا وہ بھی اپنے فضل سے عطا کر دے مولا کریم خاتمہ ایمان پر فرما مرتے وقت کلمہ نصیب فرما مولا ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم جنت کے راستے کی طرف چلے جائے نیکیاں کرنے والی لمبی عمر عطا فرما مولا کریم تجھے کرم کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وصفينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله